بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے جواب تک ان سے نہیں ملے، اور وہیں غالب با حکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہی نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے سی ہے جو بہت سی کتاب لا دے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجہ ان کے اعمال جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن کی نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، بکثرت اللہ کا ذکر کر لیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سود بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے اللہ ہی کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہتر روزی رساں ہے۔